السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہوں اور میرا دل تھا میں یہ ایپیسوڈ نہ لگاؤں، لیکن بس میں نے لگا دیے، ورنہ جس طرح سے آپ لوگ بالکل بھی مجھے سپورٹ نہیں کرتے، چینل کو سپورٹ نہیں کرتے، مجھے اس پہ بہت زیادہ افسوس ہے۔ اتنے سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں، نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ 4000 ویڈیو پہ ویو 4000 ہیں اور صرف 14 کمنٹ، 100 لائک۔ یار ایسا کیوں ہے؟ آپ لوگ کیوں سپورٹ نہیں کرتے؟ اب اگر آپ نے آج کے ایپیسوڈ کو لائک، شیئر یا سبسکرائب نہیں کیا یا کمنٹ نہیں کیا یا اچھے کمنٹس نہیں ملے تو میں سیریسلی کل ایپیسوڈ نہیں دوں گی۔ میں اتنی محنت کیوں کرتی ہوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو اگر اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے ایپیسوڈ نہ دوں تو فوراً میسیجز آتے ہیں کہ ایپیسوڈ کیوں نہیں دی، اور ایپیسوڈ پہ کمنٹ کرنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے پتہ نہیں آپ لوگ کدھر ہوتے ہو۔ آج ایپیسوڈ نمبر 41 ہے، آج کی بڑی کروشل ایپیسوڈ ہے۔ آج شہزام کے پروفیشنل ایکسپیرینس کا سب کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ شہزام کتنا اچھا وکیل ہے۔ آج کیس ہے صبرین کا اور وکیل ہے صبرین کا شہزام۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں تو 2 ایپیسوڈ تو آپ لوگوں کو بہت اچھی ٹینشن فری مل گئی تھی اور آپ لوگوں نے خوب انجوائے بھی کیا ہوگا۔ فنی ایپیسوڈ تھی، فن تھا، اور اتنی ساری لانگ ٹینشن والی ایپیسوڈز کے بعد ایک جو ہے نا پیاری سی مسکراہٹ والی ایپیسوڈز بھی آئی تھی۔ آج پھر سے ٹینشن کا ماحول واقعی واپس سے آ گیا ہے، کیونکہ آج صبرین کا کیس ہے۔ کیا صبرین کو بچا پائے گا شہزام ان سارے لیچڑوں سے؟ یہ سب اگر آپ نے جاننا ہے تو سب سے پہلے جائیں، جا کے چینل کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے بعد آ کر ایپیسوڈ واچ کریں۔ یہ سب آپ کو پتہ چلے گا آج کی ایپیسوڈ میں۔ آج کی دونوں ایپیسوڈ بہت اچھی ہیں، اور جلدی سے جائیں، جا کر لائک کریں۔ بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ کا ناول کا نام ہے روزہ زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 41، اور رائٹر ہیں اس کی رقص بسمل۔ اگر ایپیسوڈ پہ پھر بول رہی ہوں، اگر ایپیسوڈ پہ مجھے اچھے لائک اور کمنٹس نہیں ملے تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں دوں گی، یاد رکھ لیں۔ آخر کار ٹرائل کا دن بھی آ گیا۔ اس دن کورٹ میں شہزام کے ساتھ صبرین اور ہادی بھی ساتھ تھے۔ کورٹ ہاؤس پہنچتے ہی شہزام کی سیل فون پر کال آنے لگی۔ اس نے سیل اٹھا کر دیکھا، گرینڈ ماں کالنگ لکھا ہوا تھا۔ شہزام نے ہادی کو اشارہ کیا کہ صبرین کو بھی ساتھ لے جائے، وہ کال سن کر آتا ہے۔ یہ سن کر ہادی اور صبرین لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ لفٹ کھلتے ہی لوگوں کا ایک گروپ وہاں پہلے سے کھڑا تھا، جن میں جعفر یزدانی، ان کی بیوی اور آبش کے بعد خضر یوسف اور اس کا وکیل بھی شامل تھا۔ خضر یوسف اپنے وکیل کے ساتھ اس کے سامنے آیا۔ صبرین میم، اپنی زندگی کے آخری لمحات گننا شروع کر دیں۔ جیسے ہی یہ کیس بند ہوگا، آپ کی زندگی کے باب کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ اس کی بات پر وہ چونکی۔ اس نے خضر یوسف تو کیا بلکہ کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ خضر یوسف خود بھی وکٹم تھا، لیکن اس کی نظر میں صبرین ہی ہر طرح سے قصوروار تھی، کیونکہ اس کو تصویر کا جو رخ دکھایا گیا تھا وہ اسی رخ میں دیکھ رہا تھا۔ جناب، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میرا اس حادثے کو کوئی واسطہ نہیں ہے، صبرین نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم سے کوئی واسطہ کیوں نہیں؟ اس نے اس پر طنز کیا۔ یہ آپ ہی تھی نا جس نے مجھے اس پروجیکٹ کے لیے مجبور کیا اور وعدہ کیا کہ آپ میرے لیے سب سے منفرد ہوٹل ڈیزائن کریں گی۔ آپ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اس پروجیکٹ سے کتنا فائدہ ہوا ہے یا آپ نے کس کس کو رشوت دی ہے، لیکن آپ کو اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ درست لہجے میں کہتا وہ اسے وارن کر گیا۔ ایکچولی اس کے والد نے اس ہوٹل کا پروجیکٹ اس کے حوالے کیا تھا اور اس نے بھی اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے ہوٹل پر کافی لاگت لگا دی، لیکن ہوا یوں کہ چیپ بائرز کی وجہ سے ہوٹل کی کئی منزلیں جل کر راکھ ہو گئی تھیں، اور جس کے نتیجے میں اسے اپنے والد سے کافی کچھ سننا پڑا تھا۔ سرمایہ الگ ڈوبا، نقصان الگ ہوا۔ اب وہ غصہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟ جعفر یزدانی جو قریب ہی تھا، ایک گہری سرد آہ بھرتے آگے آیا۔
خضر صاحب، یہ میری ہی غلطی ہے جو میں اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہ کر سکا۔ مجھے اتنا اہم پروجیکٹ اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ فکر مند نہ ہو، میری کمپنی آپ کے نقصان کی ساری تلافی کر دے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری کیبل وائرز نہیں لگوا کر ساری رینوویشن بھی کمپنی کی طرف سے کروا دوں گا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کو بول پڑا تھا، کہیں صبرین سچ نہ اگل دے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ میں بعد میں چیکنگ کے لیے پیشہ ور افراد کو ہائر کروں گا۔ اگر پھر سے کچھ غلط ہوا تو سب سے پہلے آپ کو جیل بھیجنے میں مجھے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ تیش سے کہہ کر وہ سب پر گھوری ڈالتا اپنے وکیل کے ہمراہ چلا گیا۔ اس کی دھمکی سے جعفر یزدانی کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ صبرین کو گھور کر اس نے تعصب سے کہا، تم نے واقعی میں مجھے بہت مایوس کیا ہے ڈیڈ، اپنے اس کردار سے باہر نکلے۔ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ اس ساری گڑبڑ کے پیچھے جمشید کا ہاتھ ہے، باوجود اس کے آپ اسے کوئی الزام ہی نہیں دے رہے، اور میں جو آپ کی بیٹی ہوں اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ کیا آپ کو بھتیجا بیٹی سے زیادہ پیارا ہے؟ وہ دہائی دینے لگی۔ اسے دکھ تھا کہ کیا کوئی باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ صالحہ آنکھوں میں ناگواری بھرے آگے بڑھی۔ ہم جانتے ہیں جمشید بالکل بے قصور ہے۔ تم نے نہ صرف کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ اپنے کزن کو بھی پھنسوا رہی ہو۔ اتنی سنگدل کیسے ہو سکتی ہو تم؟ صبرین تو حیرت سے اپنی ماں کا یہ سنگدلانہ روپ دیکھ رہی تھی۔ موم، میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ زور سے چیخی۔ آنسو اس کی آنکھیں بھگونے لگے، چہرہ جذبات سے سرخ ہو گیا۔ وہ خود کو کتنا بھی مضبوط رکھنے کا ڈھونگ کرتی، لیکن بہرحال ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ کبھی کبھی انسان برداشت کرتے کرتے بھی تھک جاتا ہے۔ آپ کو پتا بھی ہے اس جمشید نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس نے جیل کی قیدی عورتوں کو مجھے جان سے مارنے کے لیے رشوت دی تھی۔ وہ سسکنے لگی۔ یہ جھوٹا الزام ہے، جمشید بری طرح دھاڑا۔ تم بنا کسی ثبوت کے مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگا۔ خاموش رہو بدتمیز لڑکی، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو فضول بڑھ کے مت مارو۔ تم نے پہلے ہی ہم سب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اب جیل میں رہ کر اپنے کرتوتوں پر نظر ثانی کرنا۔ صالحہ اسے ناگواری سے گھورتے نخوت سے بولے۔ صبرین اندر سے لرز گئی۔ لوگ کہتے تھے ایک ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر شکار کرتی ہے، لیکن یہ لوگ تو ڈائن سے بھی زیادہ شفاق تھے۔ تم دونوں کو سخت سزا ملے گی، دیکھ لینا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر غصے سے چلائی۔ یہ سچ ہے، تم لوگوں نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن آج کی طرح تم لوگوں کو مجھ سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں تم سب کو برباد کر کے رکھ دوں گی، دیکھ لینا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ ہادی خاموش سا تعصب سے اس کی فیملی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بھابھی بیگم پر ترس آیا۔ آبش کھل کر طنز سے ہنسی۔ کیا تم سمجھتی ہو تمہارے پاس وقت ہے؟ ہاں، خضر یوسف کے وکیل کا کہنا ہے تمہیں 20 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو میری پیاری سی بہن، جیل میں اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ بھائی آخر میری بہن ہو، خیال تو رکھنا پڑے گا نا۔ ہنستے ہوئے ایک آنکھ ونک کر کے اس کے غصے کا مزہ لیا۔ تم لوگ سمجھتے ہو میں کیس ہار جاؤں گی؟ صبرین نے غصے سے ان سب کو دیکھا جو اسے جیل میں ڈالنے کا انتظار کر رہے تھے۔ امید رکھنا اچھی بات ہے۔ جمشید اپنے بدنما دانت نکال کر طنزیہ ہنسا۔ لیکن یقیناً ایک بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ خضر یوسف نے ملک کے اعلیٰ پائے کے وکیل کا بندوبست کیا ہے، جبکہ تم؟ اس نے ساتھ کھڑے ہادی کو طنز سے دیکھا اور ایک طنز بھرا ہنکارا بھرا۔ اوہ، یہ کون ہے؟ کیا تم نے تازہ لاء کالج سے گریجویٹ کیا ہے؟ جمشید نے ہادی کو اوپر سے نیچے دیکھا۔ وہ چلتا ہوا ہادی کے پاس آیا اور اس کے سینے پر تھپکی ماری۔ ہائے میرے دوست، کیا تم سمجھتے ہو تم خضر یوسف کے خلاف کیس لڑ سکتے ہو؟ دیکھو، ایک حقیر سا مشورہ ہے، آگے قدم مت بڑھانا ورنہ تمہارا مستقبل ہی برباد ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ہادی نے حیرت سے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ حقیقتاً اس کا چہرہ بالکل ینگ تھا۔
دیکھنے والے اسے تازہ تازہ گریجویٹ ہی سمجھنے لگ جاتے تھے۔ آبش نے نرمی سے آگے ہو کر جیسے اسے مشورہ دیا، کسی میں بھی ہمت نہیں کہ صبرین کا کیس لڑ سکے۔ تم زیادہ نہیں جانتے کیونکہ تم اس فیلڈ میں نئے ہو، لیکن ہم یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ کس لیے؟ پیچھے سے ایک سرد اور بھاری آواز گونجی، اور صبرین بنا مڑے ہی جانتی تھی کہ آواز کس کی ہے۔ کچھ دیر پہلے کے ناگوار اثرات ڈھل گئے تھے، وہ ریلیکس ہو گئی، جیسے کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گئی ہو۔ سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں مردانہ وجاہت کا پیکر بنا شہزام سوری ایک فائل تھامے ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا روب ہی ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا لرزتا ضرور تھا۔ وہ سب بھی اندر سے لرز گئے تھے۔ اوہ، یہ تو وہی آدمی تھا۔ آبش نے اسے دیکھ کر پہچان لیا۔ بالکل وہی تھا جو ریسٹورانٹ میں شیز کے ساتھ آیا تھا، جس کے حکم پر ہوٹل والوں نے اس دن اس کی کافی بے عزتی کی تھی۔ وہ بھولی بالکل نہیں تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک عام سا وکیل ہے۔ تو کیا اس عام سے وکیل نے صبرین کا کیس لیا ہے؟ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تم ان لوگوں کے قریب ہوگے۔ شہزام نے قریب آ کر ہادی کے چھوٹے چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ ہادی کنفیوز ہو گیا۔ اب آپ میری ٹانگ کھینچ رہے ہیں مالک، وہ ہلکا سا کھانسا۔ میرا چہرہ ہی ایسا ہے، ان لوگوں نے مجھے میم کا وکیل سمجھ لیا، اور تازہ تازہ لاء کالج کا گریجویٹ بھی۔ اس نے صفائی دی۔ تمہارا فیس، واقعی تم کافی ینگ لگتے ہو۔ شہزام نے اسے بغور دیکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہادی بے بسی سے شانے ہلا کر رہ گیا۔ جمشید کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آپ صبرین کے وکیل ہیں نا؟ لیکن آپ جیسے اچھے انسان کو وکیل نہیں بننا چاہیے تھا۔ آپ کو ایک شوگر مل خریدنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے آپ اس سے بہتر زندگی گزاریں گے۔ اس کی بات پر ہادی اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ آخری بار شہزام سے اس لہجے میں بات کرنے کی جس نے ہمت کی تھی، وہ زیادہ وقت تک جی نہیں سکا تھا۔ ردی کا ایک ٹکڑا بالکل بھی مجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں۔ اس نے اپنی سرد نظریں واپس پھیر لیں اور صبرین کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے ساتھ چلو۔ دونوں کمرہ عدالت کی طرف چل دیے۔ ہادی نے جمشید کی طرف طنزیہ مسکراہٹ پھینک کر ساتھ میں آنکھ ونک کی۔ جب آپ کے پاس بات کرنے کا موقع ہو تو اپنے دماغ سے بات کرنا، یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا شہزام کے پیچھے چل دیا۔ کمرہ عدالت کے اندر مدعی کی جانب سے ماحول کافی کشیدہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ خضر یوسف کے چہرے کے تاثرات میں مایوسی سی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا وکیل ڈیوڈ گھبراہٹ میں بار بار پانی کی بوتل منہ سے لگا رہا تھا۔ دوسری طرف صبرین فریہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ شہرام بھی اپنے فون پر موبائل گیم کھیل رہا تھا۔ میں معلوم کرتا ہوں کہ کیا جعفر یارانی پریشانی سے خضر یوسف کے پاس پہنچا۔ خضر صاحب، یہ ڈیوڈ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ خضر نے سرد انداز میں اسے دیکھا۔ تمہاری یہ بیٹی واقعی میں کوئی چیز ہے۔ اس بات پر جعفر یزدانی نے حیران ہو کر کچھ نہ سمجھی سے دیکھا۔ وکیل ڈیوڈ نے ایک گہری سانس لی۔ صبرین یزدانی نے اس ملک کے ناقابل شکست لیجنڈ کو اپنے وکیل کے طور پر رکھا ہے۔ یہ کیس جیتنا میرے لیے اب واقعی چیلنج ہے۔ وہ بے یقین سا تھا۔ اس کی بات پر جعفر نے غصے سے صبرین کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہی تھی۔ وہ بالکل بھی فکر مند نہیں لگ رہی تھی۔ اس بات نے اسے حیران کر دیا۔ وہ اس نامور وکیل کو کب سے جانتی ہے؟ اسی وقت صدارتی جج مقدمے کی سماعت شروع کرنے کے لیے پیش ہوا۔ صبرین کافی بے چین نظر آنے لگی۔ اس نے ایک سرسری نظر شہزام پر ڈالی۔
جو اس کے پاس ہی بے فکری سے بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل ساکت اور سرد مزاج سا دکھائی دے رہا تھا۔ صدارتی جج نے ٹرائل شروع کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے خضر یوسف کا وکیل متعلقہ شواہد اور معلومات جمع کرانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے بعد اس نے سبرین کے جرم کا اعلان کیا۔ جیوری نے سنتے ہی فقط سر ہلا دیا۔ اس جرم کی واضح طور پر حتمی شواہد سے حمایت کی گئی تھی۔ صدارتی جج اب شہزام سوری کی طرف مڑا۔ مدعی علیہ کی طرف سے کوئی اعتراض؟ شہزام اپنے دراز قد سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں پرسکون نظر آ رہی تھی۔ مدعی علیہ نے بے گناہی کی درخواست کی ہے، کیونکہ میری موکل کا شروع سے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب کچھ اکیلے پروجیکٹ مینیجر جمشید یزدانی کی ذمہ داری تھی۔ یہ سن کر پورے کمرے عدالت میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ آپس میں حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ جمشید مشتعل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ صدارتی جج نے تنبیہ کی، اپنی زبان کا خیال رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد جج پھر بولا، ڈیفنس اٹارنی، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ شہزام نے دستاویزات کا ایک پلندہ نکالا۔ یہ جمشید یزدانی اور مڈل مین طارق اعوان کے درمیان بات چیت کی تاریخ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طارق ہی تھا جس نے کمتر معیار کی بجلی کی تاریں لگائیں اور حاصل شدہ منافع ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ اس معاہدے سے جمشید یزدانی کو $6 ملین جبکہ طارق اعوان کو $1 ملین کا فائدہ ہوا۔ جمشید اور طارق کی تصاویر بھی ہیں جو اکثر کلب ہاؤس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ چیٹ ریکارڈز اور تصاویر صدارتی جج کے پاس جمع کرائے جانے کے بعد جمشید واقعی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ وہ آج صرف ایک گواہ کے طور پر حاضر ہوا تھا۔ اسے سبرین کی طرف سے مقدمہ چلانے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ بہتان ہے، وہ بے اختیار چیخ پڑا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ثبوت ناکافی ہیں تو براہ کرم مجھے طارق اعوان کو بطور گواہ بلانے کی اجازت دیں، شہزام نے پرسکون انداز میں کہا۔ جلدی طارق اعوان کو کورٹ روم میں لایا گیا۔ شہزام نے چیر دینے والی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ کون تھا جس کے ساتھ مل کر آپ نے بجلی کی معیاری تاریں بدل کر غیر معیاری تاریں لگائیں؟ طارق نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر نگاہ جمشید کی طرف کی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جمشید کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ آدمی تھا۔ جمشید کے تو یہ سن کر طوطے ہی اڑ گئے۔ وہ حواس باختہ سا ہو کر چلایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیا تمہیں سبرین نے رشوت دی ہے؟ اس نے رشوت نہیں دی، بلکہ وہ تم ہو جس نے رشوت دی۔ ہوٹل میں آگ لگنے کے بعد تم نے $2 ملین میرے بیٹے کو ٹرانسفر کیے تھے جو باہر پڑھ رہا ہے، اور پھر مجھے حکم دیا کہ میں الزام میم سبرین پر لگا دوں۔ طارق نے سیدھی بات کی، بنا ہچکچائے۔ جمشید کے چہرے کا رنگ لٹھے کی طرح ہو گیا۔ صالحہ بھی پریشان نظر آئی۔ خضر یوسف یہ سب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تو یہ تم تھے جس نے کیبل وائر تبدیل کی۔ تم لوگوں کو آخر مسئلہ کیا تھا جو الزام سبرین یزدانی پر شفٹ کر کے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی؟ ایک پرسرار مسکراہٹ شہزام کے لبوں پر لہرائی۔ خضر یوسف، جعفر یزدانی تو اپنی بیٹی کو قربان کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف اپنے بھتیجے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی کورٹ میں افراتفری سی مچ گئی۔ لوگ جعفر یزدانی کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یزدانی کو اس معاملے کی خبر تھی؟ خضر یوسف سوالیہ تھا۔ کیوں نہیں، وہ کمپنی کا صدر ہے، کیوں نہیں پتا ہوگا؟ شہزام نے سرد انداز میں جواب دیا۔ جعفر یزدانی، اس کی بیوی اور بیٹی کافی شرمندہ ہوئے تھے۔ اس نے بے صبری سے کہا۔ سوری صاحب، الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ طارق کو رشوت دی گئی ہے۔ شہزام نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے رسیدیں نکالی۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ جمشید کی طرف سے آپ کو $2 ملین کا کافی میکر سیٹ ملا تھا۔
جعفر یزدانی کو لگا وہ ابھی کے ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اس اٹارنی کو کافی میکر کا بھی پتا ہوگا۔ آبش یہ برداشت نہ کر سکی، وضاحت دینے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ڈیڈ کی سالگرہ قریب تھی، تبھی جمشید نے اسے کافی میکر بطور تحفہ دیا، نہ کہ رشوت۔ اٹارنی صاحب، بنا کسی ٹھوس ثبوت کے یہ صرف ایک الزام ہے۔ الزام؟ شہزام نے دلچسپی سے کہا، لیکن میں نے شروع سے ہی آپ کے خاندان کا اس میں حصے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اٹارنی نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ لوگ اپنے دفاع کے لیے بے صبرے ہو رہے ہیں۔ ہجوم سے کسی کی آواز آئی۔ میں شرط لگاتا ہوں ان کا ضمیر مجرم ہے، میں شرط لگاتا ہوں ان کا ضمیر مجرم ہے، تبھی ہر بات خود پر لے جاتے ہیں۔ ہجوم سے پھر آواز آئی۔ آبش اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ اس کے چہرے کے رنگ آہستہ آہستہ کر کے اڑتے جا رہے تھے۔ یہ آدمی ناقابل یقین حد تک سخت تھا۔ وہ اگلی پارٹی کو لفظوں سے مار کر گرانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صبرین ایک ایک پل کو انجوائے کر رہی تھی۔ شہزام کی ذات کا یہ رخ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ پہلے اسے شہزام کی سرد مزاجی تکلیف دیتی تھی، لیکن اب وہ اس سرد مزاجی کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ اسے اس کا یہ سرد مزاج روح بہت بھایا تھا، دل سے بھایا تھا، کیونکہ اس نے اپنے حملہ آور کے لیے حکمت عملی تیار کی ہوئی تھی۔ کمرہ عدالت اس کے لیے جیسے میدان جنگ تھا۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ شہزام کے خوبصورت چہرے پر پل میں پھر سے سرد موری لوٹ آئی تھی۔ یور آنر، جمشید یزدانی نے نہ صرف خفیہ طور پر لاجورد ہوٹل کی برقی کیبلز کو سستی وائر سے تبدیل کیا، بلکہ اس نے تعمیر کے لیے غیر معیاری واٹر پروف مٹیریل بھی استعمال کیا۔ خضر یوسف کے ساتھ تعاون کے علاوہ دیگر تعمیراتی منصوبوں میں بھی اسی طرح کے حربے استعمال کیے گئے۔ اس نے ولا، عجائب گھروں اور کلب ہاؤسز میں بھی ایسا ہی کیا ہے۔ یہاں صرف چند نام گنوانے کے لیے کافی ہیں، ورنہ اس کے جرائم کی لسٹ کافی لمبی ہے۔ قصہ مختصر۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جمشید نے اس کی بات کاٹ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے زور سے چیخ کر کہا۔ اس وکیل کو کیسے اس قدر معلومات حاصل ہوئی؟ کس طرح؟ بہت سے مالکان نے تزئین و آرائش کے بعد منفی رائے دی تھی، پانی کے اخراج، بجلی کے شارٹ سرکٹ اور اس طرح کے دیگر واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے شکایت درج کروائیں۔ یور آنر، یہ خود مالکان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے۔ شہزام نے اس کے چیخنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ نظر انداز کر کے ایک اور میموری اسٹک جج کو پیش کی۔ مزید برآں، اس سے پہلے اس نے جن تعمیراتی منصوبوں میں حصہ لیا تھا، ان میں اس کے کونے کونے کاٹنے کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ چند واقعات ایسے ہوئے جب دیواروں سے ٹائلیں گر گئیں اور جائے وقوع پر لوگ زخمی ہوئے۔ تاہم پس منظر میں جمشید کے دولت مند ہونے اور مضبوط بیک گراؤنڈ کی وجہ سے زخمی فریقوں نے معمولی معاوضہ وصول کرنے کے بعد معاملات کو ٹال دیا۔ اب سب کی نظریں ویڈیو ریکارڈنگ پر تھیں۔ جب ٹی وی اسکرین نے مالکان کے ذریعے ریکارڈ کی گئی شکایتوں کی ویڈیوز دکھائیں تو جمشید تقریباً زمین پر گر پڑا۔ یہ سب لوگ پہلے اس کے ساتھ تعاون کر چکے تھے، اس کے بعد ہونے والے حادثات کو تو اس نے احتیاط سے چھپا لیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ وہ ان بدصورت سچائیوں کو ہمیشہ کے لیے الماری میں رکھ کر چھپا سکتا ہے، لیکن اس آدمی نے یہ سچ کیسے ڈھونڈا؟ کیا وہ انسان بھی تھا یا کوئی جادوگر تھا؟ جمشید خوف اور مایوسی سے پوری طرح مغلوب تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا پچھتاوا محسوس نہیں کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، اس نے یہ توقع ہی نہیں کی تھی کہ صبرین کو کوئی اچھا دفاعی وکیل بھی مل سکتا ہے۔ اس نے مڑ کر صبرین کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کی آخری امید بچی ہو۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ دیکھو، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو، میں تمہارا کزن بھی ہوں نا، اور ہم بہن بھائی کی طرح بھی تو ہیں، ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ پہلے کی طرح تکبر سے چیخنے کے بجائے وہ بری طرح ہاتھ جوڑ کر گڑگڑا رہا تھا۔
صبرین کو تو اسے دیکھنے سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ جب تم نے مجھ پر الزام لگایا، کیا تم نے مجھے اپنے گھرانے کا فرد سمجھا تھا؟ اس کے علاوہ جو جیسا ہوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم کو ایسی سزا ملے جو تمہیں اپنی تمام سابقہ غلطیوں کی یاد دلاتی رہے۔ اس کے لہجے میں نفرت اور حقارت بھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے خضر یوسف کی طرف رخ کیا اور سنجیدگی سے بولی، خضر صاحب، ہوٹل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ مجھے اپنی کمپنی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے آپ کو ان کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ در حقیقت میری اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ جمشید خفیہ طور پر اس معاہدے سے منافع کما رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے کمپنی کے ایگزیکٹو کے ساتھ بھی پکڑا، لیکن سب نے میری شکایت پر آنکھیں بند کر لیں، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ہی معافی مانگنے کو کہا۔ اس نے ایک شکایتی نظر جعفر یزدانی پر ڈالی، جو اب کسی صدمے سے بت کی طرح ساکت تھا۔ اس کے سچ پر مشتعل ہو کر خضر یوسف میز پر زور سے ہاتھ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جعفر یزدانی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ ہاں، یہ بات اب یہیں ختم نہیں ہوگی۔ وہ شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سبی اور جمشید کی کبھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اس بار بھی میں نے یہی سمجھا کہ آپس کی چپخلش کی وجہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ جعفر یزدانی منہ کے بل گرا تھا، سو بات سنبھالنے کے لیے پینترا بدل دیا۔ منت بھرے لہجے میں بولتے ہوئے بھی مسلسل جمشید کو بھی گھورے جا رہا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے جمشید کو آنکھ کا خفیہ اشارہ کیا۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے یہ سب اپنے چچا کی پیٹھ پیچھے کیا، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ جمشید نے دانت پیس کر اپنا سر نیچے کیا۔ یزدانی کا خاندان اسے صرف اس صورت میں ہی مشکل سے نکال سکتا تھا اگر وہ ثابت قدم رہے۔ شہزام نے ان سے نظریں ہٹا کر جج کی طرف دیکھا۔ صرف یہیں تک ہی جمشید یزدانی کے جرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ قبل صبرین یزدانی کو اس جھوٹے الزام کے نتیجے میں جیل بھیجا گیا تھا۔ اس وقت قید کے دوران ہی جمشید نے قیدی عورتوں کو رشوت دی کہ صبرین کو جان سے مار ڈالیں۔ یہ ثبوت ہیں۔ اس نے رشوت دینے کی اسکرین شاٹ جج کو دکھائی۔ جمشید تو شہزام کو دیکھ کر ایسے کانپ رہا تھا جیسے کسی بھوت یا چڑیل کو دیکھ رہا ہو۔ وہ اب اچھی طرح جان گیا تھا کہ اس کے بعد کوئی راہ نہیں بچی، اب اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد شہزام نے بردباری سے کہا، یور آنر، مدعی علیہ نے اپنا کیس برقرار رکھا ہے۔ آخر میں صدارتی جج نے جمشید کو عمر قید کی سزا سنا دی، ساتھ ہی اسے سیاسی حق سے بھی محروم کر دیا اور سزا میں کمی کے لیے اپیل کرنے کے مواقع سے بھی محروم کر دیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔